الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ورتل القرآن ترتیلا صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الامین المکین المدین المبین المنیر الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ عزیز بچوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ آج کا ہمارا جو سیشن ہے، اس سیشن کے اندر ہم زیادہ فوکس کریں گے کہ مخارج کس طریقے سے ادا کیے جاتے ہیں اور کس حرف کو پڑھنے کی صحیح جگہ کیا ہے۔ بہت سارے حروف ہمارے پاس ایسے ہیں جو کہ آپس میں کافی ملتے جھلتے ہیں، ایک دم سملر ہے، ان کے ساؤنڈز ایک دم سملر ہے، لیکن ان کے پڑھنے کی جو جگہ ہے وہ ایک دم الگ ہے، اور اسی الگ جگہ سے حروف کو ادا کرنے کو ہی ہم مخرج کہتے ہیں اور اسی کو تجوید بھی کہتے ہیں۔ تو انشاءاللہ یہ دیکھیں، میں نے آپ کے سامنے یہ جو نقشہ جو رکھا ہے، یہ ہمارے پورے منہ کے اندر کا جو حصہ ہوتا ہے، بیچ والا جو حصہ ہے وہ زبان کا ہے، اس کے نیچے جو 3 حصے بنے ہیں وہ ہے حلق کا، ٹھیک ہے۔ اس کے بازو میں، اس کے سرکل میں، سراؤنڈنگ میں دیکھو وہ جو دانت کی طرح جو نشان بنے ہوئے، یہ جو ہے دانت کا حصہ ہے۔ یہ صرف سمجھانے کے لیے ہم کو یہاں پر لکھایا گیا ہے، بتایا گیا ہے کس طریقے سے۔ یہ دانتوں کا نقشہ ہے، بیچ میں زبان ہے اور زبان کے نیچے حلق ہے، اور حلق کے اندر 3 حصے ہیں، شروع حلق، بیچ حلق اور آخری حلق۔ اس کے پھر اوپر زبان ہے، پھر زبان کے اندر بھی 3 حصے ہیں، زبان کا آخری حصہ، زبان کا بیچ کا حصہ، زبان کی نوک۔ تو انشاءاللہ یہ ساری چیزیں ہیں، تو یہ ساری چیزیں آج ہم لوگ تھوڑا ڈسکس کر لیں گے۔ ویسے تو یہ دھیرے دھیرے جیسے ہمارا سلیبس آگے جائے گا، ہم سیکھتے جائیں گے، پڑھتے جائیں گے، تو ہم کو یہ ساری باتیں سامنے آئے گی، اور جیسے جیسے کوشچنس یا ڈاؤٹ ہمارے ریز ہوں گے، یہ ساری چیزیں ہمارے کلیئر ہوتی جائیں گی۔ بٹ ابھی ایک چیپٹر ہے اور یہ ٹاپک میں کور کرنا بہت زیادہ ضروری ہے، ورنہ ایسا نہ ہو کہ ہم نے یہ چیز سیکھ تو لی، ہم نے اسٹارٹ تو کر دیا، لیکن ہم کو یہی نہیں پتا ہے کہ ابھی الف اور حمزہ اور عین اور الف، ان دونوں کے ادا کرنے کی جو جگہ ہے، جو مخرج ہے، جو صحیح جگہ ہے، وہ کیا ہے۔ اگر یہی ہم کو سمجھ میں نہیں آیا تو آگے بڑھنے کا اور آگے بڑھنے کا اس کا ہم کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ تو اس سے بہتر ہے کہ پہلے جو ہے ہم اس کو سیکھ لیتے ہیں۔ میں تمام اپنے بھائیوں کو اور میرے اسٹوڈنٹ سے یہ گزارش کروں گا کہ وہ لوگ میرے چینل پہ ہمیشہ آتے ہیں، میں ان کا اس چیز کے لیے، اس بات کے لیے بہت بہت شکر گزار ہوں۔ میں ان سے کہوں گا کہ وہ میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں، اور میرے چینل کو اپنے دوستوں میں، اپنے جان پہچان والوں میں، وہ لوگ جو قرآن شریف پڑھنا جانتے ہیں، صحیح طریقے سے قرآن شریف کو پڑھنا سیکھنا چاہتے ہیں، تو وہ لوگ اس چینل کے ذریعے، اس ویڈیوز کے ذریعے جو بھی میں نے یہاں پر اپلوڈ کی ہے، وہ لوگ سیکھ سکتے ہیں۔ ویڈیو کو پوری دیکھیں، بالکل بھی سکپ نہ کریں۔ بہت سارے کانسیپٹ ایسے ہوتے ہیں جن کو سمجھنا، انڈرسٹینڈ کرنا بہت امپورٹنٹ ہوتا ہے۔ اگر ہم نے اس کو سکپ کیا اور ایسے ہی چھوڑ دیا تو ہو سکتا ہے کہ کوئی ایسی چیز ہو جس کے اوپر ہم کو بہت زیادہ احتیاط برتنا ہو، یا پھر اس کے اوپر بہت زیادہ ہم کو دھیان دینا ہو، لیکن ہماری اس چیز کی وجہ سے وہ چیز چھوٹ جائے۔ تو اس چیز کو ذرا اچھے سے یاد رکھیے، اس کو، ویڈیو کو بالکل بھی سکپ مت کرو۔ آئیے آج کا ہمارا جو ٹاپک ہے اس کو پہلے سٹارٹ کرتے ہیں۔ سب سے پہلے تو یہ دیکھ لیتے ہیں کہ حلق کا جو حصہ ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے، اور حلق کے جو حصے ہیں وہاں سے کون کون سے حروف جو ہے ادا کیے جاتے ہیں۔ تو حلق کا جو سب سے نیچے کا حصہ ہوتا ہے، آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ یہاں پر جو یہ حصہ ہے حلق کا، یہ یہ ایک دم گراؤنڈ ہے، یعنی کہ سٹارٹنگ پوائنٹ ہے۔ یہ ہمارے سینے کی طرف سے جو حصہ ہے یہ پہلا ہے۔ یہاں سے ہم اوپر بڑھیں گے تو یہاں پہ دیکھیں نیچے کا حلق، یہاں پہ لکھا ہوا بھی ہے حلق کا حصہ۔ یہاں سے حمزہ اور ہا، حمزہ ہم جانتے ہیں، حمزہ اور ہا جو چھوٹا ہا جس کو ہم کہتے ہیں، وہ ادا ہوتے ہیں۔ اس سے تھوڑا سی ہم اوپر بڑھیں گے تو اوپر بڑھنے کے بعد میں یہاں پر ہے عین اور ہا، عین 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 اور ہا۔ عین کا تھوڑا ادا کرنا مشکل ہے، کیونکہ جب تک کہ آپ کو یہ بات سمجھ میں نہیں آتی تو یہ تھوڑا آپ کے لیے ڈیفیکلٹ ہو سکتا ہے، لیکن عین، عین اور ہا، عین اور ہا، جیسے
اگر میں اس کی مثال لوں تو ایک ہی آیت میں ہم کو دونوں مثالیں مل جائے گی، جیسے کہ الحمد، سورہ فاتحہ میں جو ورڈ ہے حمد، الحمد، حمد کا معنی ہوتا ہے کہ خدا کی تعریف بیان کرنا، تو الحمد، 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 یہ بیچ حلق سے میں نے ادا کیا، الحمد۔ میری آواز کو دیکھیے کس طریقے سے میں پڑھ رہا ہوں، بیچ حلق سے جب آپ ادا کریں گے تو ہی ایسی آواز نکلے گی، ادروائز آپ کی آواز الگ نکلے گی، اور اگر آپ نے صحیح طریقے سے ادا نہیں کیا تو گویا کہ آپ کے اوپر گناہ کا بوال آ سکتا ہے۔ الحمد للہ رب العالمین، عین، عین، عالمین، عین کو جو ہے تھوڑا دبا کر پڑھیں گے، عالمین، عالمین، عین، عالمین، عین کو بھی بیچ حلق سے دبا کر پڑھیں گے۔ اگر یہاں پر ہم نے اس چیز پر احتیاط نہیں کیا تو عین زبر آ اور الف زبر آ، یہ دونوں کی آواز سیم ہوتی ہے، اور حمزہ زبر آ یہ بھی سیم ہوتا ہے، تو اس کے اندر جو ہے بہت معاملات بگڑ جائیں گے، اور اس سے پھر ہم بے گناہ کا بوال آ سکتا ہے۔ تو یہ بہت زیادہ ضروری ہے کہ مخرج کے ساتھ ہم اس کو سیکھیں اور مخرج کے ساتھ اس کو ادا کرنے کی پوری کوشش کریں۔ الحمد للہ رب العالمین، عین، عالمین، تو شروع حلق سے ادا کریں گے، چھوٹا ہا اور حمزہ، بیچ حلق سے ادا کریں گے عین اور ہا، عین اور ہا، عین اور ہا، اور آخری حلق، آخری حلق کا مطلب یہ ہے کہ جو سب سے اوپر کا حصہ، حلق کا جو حصہ ہے وہ سب سے اوپر کا حصہ جو کہ ہمارے منہ کی طرف ہوتا ہے، یعنی کہ اوپر کی طرف ہے۔ حلق کا جو پہلا حصہ ہے وہ سینے کی طرف سے شروع ہوتا ہے، یعنی کہ نیچے سے شروع ہوتا ہے، ڈاؤن سے، ٹھیک ہے، پھر بیچ کا حصہ ہے، اور آخری جو حصہ ہے وہ اوپر منہ کی طرف ہوتا ہے، تو وہ آخری حلق سے غین اور خا، غین اور خا، ویسے غین کا مخرج کسی سے ٹکراتا نہیں ہے کتاب کے اندر، کیونکہ غین سے ملتا جلتا کوئی ورڈ نہیں ہے، اور خا کا مخرج بھی کسی سے ٹکراتا نہیں ہے، بٹ جو اس کی جگہ بتائی گئی ہے ہم کو اس کو اسی جگہ سے ادا کرنے کی کوشش کرنا چاہیے، ورنہ ایسا نہ ہو کہ ہم اس کو لائٹلی لیں اور پھر اس کا گناہ کا بوال ہمارے سر پر آ جائے، ٹھیک ہے۔ تو یہ ہمارے سیشن میں آج ہم اتنا ہی کور کریں گے، کیونکہ حلق کے کا جو حصہ ہے، یہ پارٹ ہے تھروٹ، جس کو ہم انگلش میں کہتے ہیں، اس کے 3 پارٹس ہیں، فرسٹ اینڈ مڈل، مڈل کے بعد میں لاسٹ، یعنی کہ اپر والا، سب سے اوپر والا، اپر، تو یہ چیز ہے، یہ باٹم ہے، یہ مڈل ہے، اور یہ اپر ہے، یہ ٹاپ ہے، تو یہ چیز ہے، اس چیز کو ہم نے کور کیا۔ اس کو میں آسان لفظوں میں آپ کو ایسا بھی بتا سکتا ہوں، یہ باٹم ہے، یہ مڈل ہے، اور یہ ٹاپ ہے، تو ٹاپ جو سب سے اوپر والا جو حصہ ہوتا ہے اس سے غین خا، اور بیچ والے سے عین ہا، اور آخری سب سے جو نیچے والا حصہ ہوتا ہے، شروع حلق بھی جس کو کہتے ہیں، سب سے باٹم میں اس کو جو ہے حمزہ اور رہا، یہ چیز ادا کی جاتی ہے۔ مولا تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ مولا تعالیٰ ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں، جو کچھ بھی ہم نے آج اس سیشن میں پڑھا ہم کو اس کو سیکھنے کی، قرآن شریف کو درست کرنے کی اور صحیح مخارج کے ساتھ پڑھنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ ہمارے اس سیشن کے ذریعے زیادہ سے زیادہ لوگ جو ہے قرآن شریف صحیح پڑھنا یا درست پڑھنا سیکھ جائیں۔ آخری سب سے جو نیچے والا حصہ ہوتا ہے، شروع حلق بھی جس کو کہتے ہیں، سب سے باٹم میں اس کو جو ہے حمزہ اور رہا، یہ چیز ادا کی جاتی ہے۔ مولا تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ مولا تعالیٰ ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں، جو کچھ بھی ہم نے آج اس سیشن میں پڑھا ہم کو اس کو سیکھنے کی، قرآن شریف کو درست کرنے کی اور صحیح مخارج کے ساتھ پڑھنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ آخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم۔